السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، او كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے بیوی کے حقوق۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے زوجین میں سے ہر ایک کے حقوق طے کر دیے ہیں۔ انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ ازدواجی رشتے کو حد الوسع باقی رکھا جائے اور ممکنہ حد تک اس کی حفاظت کی جائے، گویا ذمہ داری دونوں کی ہے۔ زوجین میں سے کسی کو دوسرے سے وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کی استطاعت و قدرت سے باہر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے۔ اس لیے دونوں کو سیر چشمی، فراخ دلی اور بردباری کا ثبوت دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اسی سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور ایک عزت دار خاندان تشکیل پاتا ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ دونوں کے حقوق بھی طے کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ بیوی کے متعدد حقوق شریعت نے بیان کی ہے۔ نمبر 1، بیوی کا حق ہے کہ اسے اخراجات دی جائے اور اس کی رہائش کا نظم کیا جائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی کھانے پینے، لباس اور دیگر امور و ضروریات کا خرچ اٹھائے اور اسے مناسب گھر میں رکھے۔ یہ شوہر کی ذمہ ہے، چاہے بیوی غریب ہو یا مالدار ہو۔ خرچ کی مقدار کیا ہو، اس سلسلے میں شوہر کی آمدنی دیکھتے ہوئے کوئی مناسب مقدار طے کی جا سکتی ہے جس میں نہ بے حد فضول خرچی ہو اور نہ بے جا کنجوسی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ سورہ طلاق۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں بناتا۔ پیارے بھائیو، بیوی کا خرچ اٹھانے کو شوہر اپنا احسان نہ سمجھے اور نہ اس وجہ سے بیوی کو ذلیل مانے۔ قرآن مجید میں بیوی پر خرچ کو بالمعروف کی صفت سے جوڑا گیا ہے، یعنی یہ بھلائی کی شکل ہے، کسی پر احسان یا بیک نہیں ہے۔ یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے اور شوہر کو اچھی طریقے سے یہ حق ادا کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، بیوی بچوں پر خرچ کرنا شریعت کی نگاہ میں بڑی نیکی ہے جس پر عظیم الشان اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں اجر کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اذا انفق المسلم نفقة على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، بخاری شریف کا حدیث ہے۔ پیارے بھائیو، ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا جو خرچ بھی تم رضا الہی کی نیت سے کرو، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ بھی جو بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اگر کوئی قدرت اور وسعت کے باوجود بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا ہے یا اس میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہو وہ انہیں ضائع کر دے۔ کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، سنن ابو داود 1692 نمبر حدیث ہے۔ نمبر 2، حسن معاشرت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے اور ان کوتاہیوں اور فطری کمیوں سے چشم پوشی کی جائے جو ہر ایک کے اندر کم و بیش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، کامل ترین ایمان اس کا ہے جو اخلاق میں بہتر ہو اور گھر والوں کے ساتھ نرمی برتے۔ سنن ترمذی۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، ترمذی شریف کا حدیث ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، بدصورت نہ کہو اور ناراضی میں بستر الگ کرو تو گھر ہی میں رات گزارو۔ نمبر 3، دلجوئی اور رواداری۔ عورت کی طبیعت مرد کی طبیعت سے مختلف ہے، ایسے میں اس کی فطرت اور طبیعت کی رعایت کی جائے گی اور کوشش ہونی چاہیے کہ زندگی کو اس کی جملہ ابعاد و اطراف کے ساتھ دیکھا جائے۔ کوئی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے، ہمیں مثبت انداز میں صبر و ضبط کا دامن پکڑنا چاہیے اور معاملات کے نتائج پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مثبت پہلوؤں پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہیں کر سکتا، اگر اسے ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ بہرحال اس موضوع پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن آخر میں اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔